اب آئیے حقوق کی طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں. پہلے شروع کروں چھ حقوق مجھے بیان کرنے، حق بیان کرنے. ہسبینڈ کی طرف سے 6، بیوی کی طرف سے 6. پہلے ہسبینڈ کی طرف سے شروع کرتا ہوں. کان کھول کر سن لیجئے گا. پردہ کے پیچھے میری مائیں بہنیں کی سب نکل لی ہے، ابھی بھی ہے. میری مائیں بہنیں آپ بھی سنیں اب آپ کے تعلق سے کہ آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ کا، شوہر کا، پتی کا کیا حق ہے. پہلا حق، ایک شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ اس کی بیوی شوہر کی عزت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی قدر کرے، ان کا سمان کرے. یہ شوہر کا پہلا حق ہے اپنی بیوی کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ شوہر کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، شوہر کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے. آئیے اب حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے تعلق سے 4-5 حدیثیں سنتے جائیے. میری مائیں اور بہنیں، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرنے والی، او میری ماؤں اور بہنوں، اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اگر برا سلوک سے پیش آتی ہو، بدسلوکی کرتی ہو، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو، اگر تم اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہو، عزت نہیں کرتی ہو، تو اس حدیث کو سنو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لیڈی آتی ہے، ایک مہیلا آتی ہے، ایک عورت آتی ہے کسی کام کے لیے. جب وہ کام سے فارغ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی اس عورت سے، اس لیڈی سے سوال کرتے ہیں. اے عورت، بڑی پیاری حدیث میں بتا کر جا رہا ہوں، آپ بھی سنو اور میری ماں اور بہنوں آپ بھی سنو. اس عورت سے، اس لیڈی سے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے عورت، کیا تیرا نکاح ہو گیا؟ کیا تیری شادی ہو گئی؟ اے عورت، کیا تیرا خاوند موجود ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا شوہر بھی موجود ہے، میرا نکاح ہو گیا، میری شادی ہو گئی، میرا خاوند موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، تبھی عورت سن لے، تمہارا سلوک تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے، تمہارا رویہ، تمہارا بیہیویئر، تمہارا برتاؤ تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے، تمہارے پتی کے ساتھ کیسا ہے. اس عورت نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جہاں تک ممکن ہو پاتا ہے، اے اللہ کے رسول، جہاں تک ممکن ہو پاتا ہے میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہوں، ان کے ساتھ میں اچھے سلوک سے پیش آتی ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت، تو اچھی طرح سے دیکھ لینا، جانچ لینا، پرکھ لینا کہ تیرا سلوک تیرا ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے. اس لیے کہ حدیث کا الفاظ ہے، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. وہ میری ماں اور بہنوں، اس حدیث کو سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورتوں سنو، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. تمہارے لیے تمہارا شوہر ہی جنت ہے اور تمہارے لیے تمہارا شوہر ہی جہنم ہے. وہ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ جنت کے اندر پرویش کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ جنت کے اندر داخل ہونا چاہتی ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے. اگر آپ جہنم کے اندر جانا چاہتی ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ برا سلوک کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اس ہسبینڈ کا ذرا مقام دیکھیے. اس ہسبینڈ کی بات کر رہا ہوں جس ہسبینڈ کو آپ صبح شام گالیاں دیتی رہتی ہیں، جن کی نافرمانی کرتی رہتی ہیں. ایک حدیث سنتے جائیے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگوں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، او لوگوں سنو، قبر پہ جا کر چادر چڑھانے والوں سنو، او لوگوں سنو، اپنے اپنے مزاروں کے اوپر جا کر چادر چڑھانے والوں سنو، دوسرے لوگوں کے سامنے گردن جھکانے والوں، سر جھکانے والوں، تم بھی ذرا اس حدیث کو سن لو. اور خاص کر کے میری ماں اور بہنوں آپ سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا، بالکل صحیح حدیث ہے، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ تم جاؤ اور اپنے ہسبینڈ کے سامنے سجدہ کرو. اللہ اکبر. اس حدیث سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں
کہ ایک ہسبینڈ کا مقام کتنا بلند ہے، ایک شوہر کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کے سامنے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ جاؤ اور اپنے ہسبینڈ کے سامنے جا کر تم سجدہ کرو۔ مقام دیکھیے، مقام کتنی حدیث ہوئی، 2 حدیث ہوئی اور 3 حدیث سنا دیتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر۔ یہاں پر نا ایک بات یاد آ گئی، چلیے یہ بھی سنیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑے شارٹ کٹ انداز میں آپ کے سامنے آج اپنی بات کو رکھوں، کیونکہ مجھے مولانا حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ مجھے مالدہ بھی نکلنا ہے ابھی۔ میں جب دلی میں رہتا تھا نا، میں دلی میں کافی دن تک رہا ہوں، تو میرے ساتھ ایک نان مسلم بھائی رہتے تھے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک نان مسلم رہتے تھے، ہمارے فرینڈ ہے، کلاس میٹ ہے۔ تو ایک دن اس نے اچانک مجھ سے سوال کر دیا کہ بھائی تنویر، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی پوچھو، کیا سوال؟ تو کہتا ہے بھائی تمہارے درمیان نا مسلمانوں کے درمیان میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے قریب بڑے مسلمان رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان نا ماں کی عزت نہیں کرتے۔ بھائی یہ کیسی بات بول رہے ہو، ماں کی عزت مسلمان نہیں کرتے؟ بولا نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا دیکھو ہم لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماں کا پیر چھوتے ہیں، ان کو نمن کرتے ہیں، ماں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے دیکھیں گے، میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے آج ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں جو دیکھیں گے کہ جب ان کی بیویاں گھر سے نکلیں گی تو شوہر کو سامنے ماتھا جھکائیں گی، ان کے سامنے سجدہ کریں گی، یہ شوہر کا مقام ہے ان کے نزدیک۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں۔ میں ان کو سمجھایا، میرے بھائی دیکھو یہ مت کہو کہ ہم اپنی ماں سے پیار نہیں کرتے، ماں سے محبت نہیں کرتے۔ ارے ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ شکشا دیتا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ لیکن یاد رکھو ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، ماتھا جھکانا، گردن جھکانا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم پیار کرتے ہیں ماں سے، ماں کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن و سلوک کرو، اور اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہما جنتک و نارک۔ اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو بات کیا چل رہا تھا، کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی اور کے سامنے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے جا کر سجدہ کرے۔ چلے اور ایک حدیث سنیے میری ماں اور بہنوں، یہ بھی حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها، کہ اگر کوئی عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت اس وقت تک رب کا حق ادا نہیں کر سکتی، ایک عورت اپنے رب کا، اپنے خدا کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ اللہ اکبر! اسلام نے اپنی امت کے مردوں کو یہ مقام دیا، اسلام نے ہسبینڈ کو یہ مقام دیا۔ وہ میری ماں اور بہنوں، چلیے اور ایک حدیث سنتے جائیے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کسی عورت کی موت اس حال میں ہوتی ہے، اگر کسی عورت کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے، تو ایسی عورت کل قیامت کے دن دخلت الجنہ، تو ایسی عورت کل قیامت کے دن جنت کے اندر جائیں گی۔ اللہ اکبر! کون سی عورت، کون سی عورت میرے بھائیوں؟ وہ عورت جس کی موت ہو رہی ہے اور اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے، اس کا شوہر اس کے اوپر خوش ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت الجنہ، کل قیامت کے دن وہ عورت جنت کے اندر جائیں گی، جنت کے اندر جائیں گی۔ اور ایک حدیث سنتے جائیے میری ماں اور بہنوں، صرف حدیثیں سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها، اللہ اکبر! وہ عورت
میری ماں و بہنوں اس حدیث کو بھی سنو. وہ عورت جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے, ماہ رمضان میں روزہ رکھ لے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, وہ اطاعت زوجہا, اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے, اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری کر لے, تو ایسی عورت سے کل قیامت کی روز کہا جائے گا, قیل لہا, ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ اے عورت, جنت کے جس دروازے سے تم جنت کے اندر پرویش کرنا چاہو, جنت کے جس دروازے سے تم جنت کے اندر داخل ہونا چاہو, تم جنت کے اندر گھسنا چاہو, جاؤ جاؤ تم اس دروازے سے جنت کے اندر پرویش کر جاؤ, جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے, ان کی فرما برداری کرے. ہاں میری مائیں بہنیں, اگر آپ سن رہی ہو نا تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا. اچھا کہ ہر بات مانیں گی آپ کی بیوی؟ نہیں, ہر بات نہیں مانی جائے گی. مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے چل, کوئی شوہر کہہ رہے ہیں بیوی سے چل آج دھنگما میں جلسہ ہو رہا ہے, جلسہ سن کے آؤں گا. اچھی بات ہے, جلسہ سن کے, ایک پوائنٹ ہے میرا, انشاءاللہ بتاؤں گا جلسہ سننے کے بارے میں بیوی کو لے کر. تو کہتا شوہر کہتا چل دھنگما میں جلسہ ہے, جلسہ سن کے آتا ہوں. بیوی خوشی خوشی تیار, ٹھیک ہے میں 5 منٹ میں تیار ہوتی ہوں. اب بیوی کیا کرتی ہے, نقاب لگاتی ہے, برقع وغیرہ پہنتی ہے, نقاب پردہ کرتی ہے, اپنے اوپر جلباب ڈالتی ہے, چادر ڈالتی ہے, تاکہ دوسرے غیر محرم کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے. تو جب وہ تیار ہو کے نکلتی ہے تو شوہر کہتا بٹ کیا بھوتنی بن کے گھر سے نکل رہی, چل برقع اتار دے, چل نقاب اتار دے. اگر شوہر یہ حکم بیوی کو دے تو کیا بیوی شوہر کی اس بات کو مانیں گی؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں مانیں گی. کیوں نہیں مانیں گی؟ حدیث ہے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف. اگر ایسا کوئی حکم جو شوہر دے رہا ہو جس سے اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ایسی بات اور ایسا حکم نہیں مانا جائے گا. تو میری مائیں اور بہنیں, اگر آپ کا شوہر اسلام کے دائرے میں رہ کر اگر کسی بات کا آپ کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر لازمی ہے. لیکن اگر شریعت کے دائرے سے نکل کر اگر کوئی حکم دے تو آپ کے اوپر ان کی اطاعت کرنا لازمی نہیں ہے, غیر لازمی ہے. اچھا پہلا حق ہوا, مجھے آدھا گھنٹہ میں 25 منٹ میں کیا 2:30 بجے تک ختم کرنا ہے مجھ سے, 4 بجے تک. بچے کی جان لیجیے گا. ہاں اچھا, کیونکہ وہ سب نکل رہے ہیں, مجھے فون کریں. اچھا اچھا. اصل میں رات جب زیادہ ہو جاتی ہے نا تو بولنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, بولنے میں بھی سننے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو کیا بول رہا تھا, ہاں شوہر کے, آئیے دوسرا حق. تو شوہر کا دوسرا حق بیوی کے اوپر کیا ہے؟ شوہر کا دوسرا حق بیوی کے اوپر یہ ہے, میری مائیں بہن آپ سنیں, آپ کے شوہر کا دوسرا حق آپ کے اوپر کیا ہے؟ دوسرا حق ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے, بستر پر, حدیث کے الفاظ ہے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ. اور میری ماں اور بہنوں سنو, آپ کے شوہر کا آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو اپنے بستر پر بلائے, اگر آپ کو اپنے بستر پر بلائے, الی فراشی, اپنے بستر پر بلائے, اور آپ اگر انکار کر دیں, اپنے ہسبینڈ کے پاس نہ آئے, اپنے شوہر کے پاس نہ آئے, اور آپ کا شوہر اگر آپ کے اوپر ناراض ہو جائے, اور شوہر اگر ناراض ہو کر رات گزارے, تو حدیث سے میرے بھائیوں لعنتہ الملائکۃ حتی تصبح, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس وقت تک لعنت بھیجتے اس عورت کے اوپر جب تک صبح نہ ہو جائے, جب تک صبح نہ ہو جائے. ایک اور حدیث ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر اپنے بستر پر بلائے, اپنے بستر پر بلائے, اور حدیث کے الفاظ تو یہاں تک ہے وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ. میری ماں اور بہنوں, مثلا آپ روٹی بنا رہی ہیں, آپ کچن میں ہیں, کچن میں آپ لوگ کچن کو کیا بولتے ہیں؟ ہیسل گھور, ہیسل گھور. میری ماں اور بہنیں سنیں, وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ, اگر آپ
किचन में या हैसल घोर में है या कहीं पर भी अगर आप हैं, रोटी बना रही हैं, दाल बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, आपके शौहर ने आपको तलब कर लिया, आपके शौहर ने आपको अपने पास बुला लिया और आपने ये कह दिया कल टाइम पे ना जो तो नहा के गले डे लीजिए। अगर आपने इनकार कर दिया, सुनिए, अगर आपने इनकार कर दिया और आपके शौहर आपके ऊपर नाराज हो गया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक उसका शौहर उसके ऊपर राजी नहीं हो जाता उस वक़्त तक फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते रहते हैं। और एक सही हदीस है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए और उसकी बीवी अगर इनकार कर दे, अगर ना आए शौहर के पास, तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के ऊपर नाराज रहता है, उस वक़्त तक नाराज रहता है जब तक कि उसका शौहर उसके ऊपर राजी ना हो जाए। तो ये शौहर का दूसरा हक है बीवी के ऊपर कि अगर शौहर बीवी को अपने पास बुलाए तो बीवी को शौहर के पास आना, ऐसा नहीं बहाना कर रही है उज़्र नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। लेकिन हाँ कोई परेशानी है, कोई मजबूरी है, आइए अपने हस्बैंड को बताइए, आपका हस्बैंड है वो समझेगा कि हाँ मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ ये मामला है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका शौहर आपको बुलाए तो आपके शौहर के बिस्तर पर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यह हक इस्लाम ने आपके शौहर को यह हक दिया है आपके ऊपर। दूसरा हक हो गया। तीसरा हक, क्योंकि छह मुझे बयान करना है। तीसरा हक शौहर का आपका अपनी बीवी के ऊपर क्या हक है, याद रखिएगा, ताकि घर में जाकर आप अपनी बीवी को बता सके कि ये मेरा हक है तुम्हारे ऊपर। अगर ऐसा नहीं करोगी तो कल कयामत के दिन तुम जहन्नम के अंदर जाओगे। तीसरा हक क्या है? तीसरा हक, आइए पहले हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर, अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर। मेरी माएँ बहनें सुने, जब अल्लाह के नबी से सवाल किया गया कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत कौन है, तो अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत कि जब उसका हस्बैंड अपनी बीबी को देखे, कि जब उसका हस्बैंड उस औरत को देखे तो खुश हो जाए। ये शौहर का हक है बीबी के ऊपर कि बीवी अपने आप को ऐसा बना ले कि जब उसका शौहर अपनी बीवी को देखे तो शौहर बीवी को देखते ही खुश हो जाए। देखते अब कोई सा भी तरीका अपना सकती है अपने शौहर को, हस्बैंड को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन याद रखेगा इस्लाम के और शरीयत के दायरे में रहकर। एक यहाँ पर भी बात बता दूं, एक बीबी के ऊपर शौहर का हक है कि बीबी अपने आप को इस तरह बनाऊ श्रृंगार करके, अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास पहन करके शौहर के सामने पेश करे कि शौहर बीबी को देखे तो खुश हो जाए। लेकिन आज हमारी माएँ और बहनें अपने हस्बैंड के सामने ऐसे नहीं रहती है। एक मिसाल दूं, मान लीजिए हस्बैंड ना शौहर बड़ा गरीब है, बड़ा गरीब इंसान है, रिक्शा चलाता है कटिहार में, टोटो चलाता है, ऑटो चलाता है कटिहार में, 300-400 रुपया देकर के एक कपड़ा खरीद के लाया बीवी के लिए, के लो तुम्हारे लिए मैं कपड़ा खरीद के लाया, तोहफा दिया बीवी को, ये लो। अब बीवी वो कपड़ा क्या करती है, घर के अंदर जो ताक होता है ना, ताक में उस कपड़ा को सजा के रख देती है। अब वो कपड़ा अपने हस्बैंड के सामने नहीं पहनेंगी। वो कपड़ा कब पहनेंगी? जब किसी ओकेशन में जाएंगी, किसी पार्टी में जाएंगी, किसी दूसरी जगह में जाएंगी, तब वो कपड़ा पहन कर जाएंगी, लेकिन अपने हस्बैंड के सामने वो कपड़ा नहीं पहनेंगी। इसलिए मैंने कहीं कहा था कि आजकल की औरतें अपने हस्बैंड के सामने चमन्नी बन के रहती है और जब बाहर जाती है तो हेमा मालिनी बन के जाती है। हेमा मालिनी बड़ी खूबसूरत बन के जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह शौहर का हक है आपके ऊपर कि अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर, कि जब आपका शौहर आपको देखे तो खुश हो जाए, जब आपका शौहर आपको देखे तो आपके शौहर का मिजाज खुश हो जाए, उनकी तबीयत खुश हो जाए। एक तरीका यह भी हो सकता है, मेरे माएँ बहन आप सुने, शौहर को खुश करने का यह भी तरीका हो सकता है कि आपका शौहर दिन भर काम पे जाता है, मदरसा जाता है, मस्जिद जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है या किसी दूसरे
کام میں یا تجارت میں بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کا شوہر گھر آئے تو سب سے پہلے شوہر کو شکایت نہ سنایا کرے کہ آپ کی ماں نے یہ کہا، آپ کے باپ نے یہ کہا، آپ کے بھائی نے یہ کہا، پڑوسیوں نے یہ کہا، یہ شکایت وکایت مت کیجئے۔ سب سے پہلے شوہر کو اپنے پاس لائیے، ان کے سامنے پانی لائیے، پانی دیجئے، شوہر کو پوچھئے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں لگی ہے، اگر بھوک لگی ہے کھانا کھانے کی اگر شوہر کو ضرورت ہے تو ان کے سامنے کھانا دسترخوان بچھائیے، ان کو کھانا ان کے سامنے پیش کیجئے۔ اگر آپ اس طریقے سے اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سامنے پیش آئیں گی تو یقیناً جب آپ کا ہسبینڈ آپ کو دیکھے گا تو آپ کا ہسبینڈ جب آپ سے ملے گا تو اس کا مزاج خوش ہو جائے گا، اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ایک بات دوسری کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی عورت ہے جو دنیا میں سب سے بہترین عورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پہلی چیز جو فرمائی وہ یہ ہے التی تسرہ اذا نظر، کہ جب اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ ایک حدیث سنا دعا اللہ ان جیسی بیوی بننے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری ماں اور بہن کو پڑھی اللہم آمین، پڑھی آمین۔ میرے بھائی ایک واقعہ اور ایک حدیث سناتے جاؤں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، بڑا پیارا واقعہ ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بیوی بننا چاہتے ہیں تو ایسی بیوی بننے کی کوشش کیجیے۔ کتنی پیاری بیوی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سنا کے جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی ام سلیم کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ صبح ان کو کئی کام پہ گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر میں ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ بخار ہے، بچہ بیمار ہے، باپ گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اے میری بیوی اپنے بچے کا خیال رکھنا، اے میری بیوی اپنے بچے کی خبر لینا۔ کہ ٹھیک ہے۔ شوہر گھر سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شوہر کا جب گھر میں آنے کا ٹائم ہوا، ٹائم قریب آیا، اتفاق دیکھیے کہ وہ بچہ جب باپ گھر سے نکل رہا تھا، جو بچہ بیمار تھا اس بچے کی موت ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بی بی دیکھتی ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میرے بچے کی موت ہو گئی، میرا ہسبینڈ گھر میں نہیں ہے، وہ کہیں کام پہ گئے، تجارت پہ گئے، کسی کام کے لیے وہ باہر گئے، ابھی کچھ دیر کے بعد وہ گھر میں آئیں گے، شوہر باہر سے گھر میں تشریف لائیں گے، ان کو کھانے کی ضرورت ہوگی، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی، ان کو آرام کی ضرورت ہوگی۔ اگر اس نے یہ جان لیا کہ گھر میں بچہ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بچے کی موت ہو گئی ہے، تو وہ ہسبینڈ جو دن بھر بھوکا رہ کے گھر میں آئے گا وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ سکون حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بیوی اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو کسی اور جگہ میں رکھ دیتی ہے۔ مرا ہوا بچہ ہے، دیکھیے مرا ہوا بچہ ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، کہیں اور رکھ دیتی ہے، اور ان لوگوں سے گھر کے افراد سے کہتی ہے کہ جب اس کا ابو باہر سے گھر میں تشریف لائیں گے تو ہمارے بچے کی موت کی خبر ان کے ابو کو کوئی نہ دینا، میں دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طلحہ گھر میں تشریف لائے، گھر میں آنے کے بعد پوچھا اے بی بی بچہ کیسا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، باپ نے بچے کے بارے میں بی بی سے کہا میری بی بی میرا بچہ کیسا ہے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ بی بی جواب دیتی ہے، ام سلیم جواب دیتی ہے کہ اے میرے شوہر پہلے سے بچہ اب ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بی بی کیا کرتی ہے؟ دیکھیے ایک طرف بچہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب بی بی اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا کرتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے وہ کھانا بناتی ہے، وہ کھانا اپنے ہسبینڈ کے سامنے حضرت ابو طلحہ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ ام سلیم اپنے آپ کو سجاتی ہے، اپنے آپ کو سنوارتی ہے، یعنی اپنے ہسبینڈ کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے جب بی بی کو سجتے ہوئے اور سنورتے ہوئے دیکھا، میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ملتے بھی ہیں۔
اس کے بعد اس کی بیوی ام سلیم حضرت ابو طلحہ یعنی اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا دیکھیں بچہ ایک طرف مرا ہوا ہے، بچہ ایک طرف مرا ہوا ہے، اور ماں اور اس کی بیوی اپنے ہسبینڈ سے ابو طلحہ سے کہہ رہی ہے کہ اے میرے شوہر آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک سوال پوچھوں۔ پوچھو کیا سوال ہے؟ یہ بتائیے کہ اگر کسی دوسرے کی امانت اگر ہمارے پاس ہو، دیکھیے کس انداز میں اپنے ہسبینڈ کو سمجھا رہی ہے کہ اگر دوسرے کی امانت اگر ہمارے پاس ہو اور اگر وہ اپنی امانت کو واپس لے لے تو ہمیں دے دینا چاہیے یا غصہ ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اے میری بیوی، اگر اس کی امانت ہے، اگر وہ لینا چاہے تو اس کو دے دینا چاہیے، اس میں غصہ کرنے کی اور ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کے بعد جب حضرت ابو طلحہ انصاری اپنی بیوی کو یہ جواب دیتے ہیں، بی بی ام سلیم اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے اے میرے شوہر، ہمارا جو بچہ تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت لے لیا، ہمارے بچے کو اپنے پاس بلا لیا، بچے کی موت ہو گئی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب اتنا سننا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں آ جاتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو کہ میرا بچہ ایک طرف مر کر لیٹا ہوا ہے، میرا بچہ یہ ایک طرف مر کر پڑا ہوا ہے، اور میں کیسا باپ ہوں کہ میں آ کر کھانا بھی کھا رہا ہوں، میں آرام بھی کر رہا ہوں، آپ سے ملاقات بھی کر رہا ہوں، میں کیسا باپ ہوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو طلحہ انصاری کو بڑا غصہ آتا ہے۔ فجر کی ٹائم میں جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، رسول سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے، پوری باتیں، پورا واقعہ اپنی بیوی کے تعلق سے حضرت ابو طلحہ انصاری رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ ان کی بیوی کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس واقعہ سے میں کیا سمجھانا چاہا میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو جنتی بیوی میں یعنی جنتی اگر آپ کو بیوی بننی ہو تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیوی بننے کی آپ کوشش کیجئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آئیے کیا بتا رہا تھا، بیوی کون ہے، شوہر کا حق کیا ہے؟ التی تسرہ اذا نظر، کہ جب ہسبینڈ شوہر کو دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور سب سے بہترین بیوی، سب سے بہترین عورت کون ہے کہ جب اللہ اس کا ہسبینڈ اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کو بجا لائے، اذا تطیعہ امر، اس کو بجا لائے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ بھی شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر کہ آپ شوہر کے مال کو بلا وجہ کہیں پر خرچ مت کرے، شوہر کے مال کو پانی کی طرح کسی دکانوں میں جا کر، کسی میلوں میں جا کر اور کسی جلسوں میں جا کر نہ لٹایا کرے، کیونکہ یہ شوہر کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ شوہر کے مال کی حفاظت کریں۔ یہ تیسرا حق شوہر کا ہو گیا۔ چوتھا حق، میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا آپ اس کو بھی سنتے جائیے۔ شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر یہ چوتھا حق یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ کی بیوی نے آپ کی اجازت کے بغیر اگر اس نے نفل روزہ، فرض روزہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر اس نے نفل روزہ رکھ لیا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھے۔ میرے ماں بہن، آپ اس کو اور ایک بار سمجھ لیجئے، آپ کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، آپ کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کا شوہر، آپ کا خاوند، آپ کا ہسبینڈ گھر میں موجود ہو اور آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ یہ کسی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کسی بیوی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ بھی شوہر کا حق ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ پانچواں حق شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر کیا ہے؟ پانچواں حق شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر یہ ہے کہ کوئی بھی بیوی
شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، یہ ہسبینڈ کا، یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے عورتیں آپ گھر میں رہا کریں۔ اگر آپ کا ہسبینڈ موجود ہو تو آپ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ پانچواں حق ہو گیا، لاسٹ حق۔ اس کے بعد میں شوہر کا حق بول کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ لاسٹ حق کیا ہے کہ بیوی ہر حال میں شوہر کی شکر گزاری کرے، ہر حال میں شوہر کی شکر گزاری کرے۔ یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید یا بقرہ عید کے موقع پر عورتوں کے پاس جا کر خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عورتوں میں نے سب سے زیادہ تمہیں جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ اے عورتوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو دیکھا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا، نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے، ریزنز کیا ہیں، سبب کیا ہے، وجوہات کیا ہے کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم کے اندر ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ اس کی بیوی اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں۔ آپ کے شوہر کے پاس جو ہے آپ اسی میں خوش رہیں۔ آپ کے شوہر کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی میں آپ خوش رہیں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہو تو آپ صبر کر لیں، صبر سے کام لیں، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کے شوہر کا یہ حق ہے کہ شوہر کی آپ شکر گزاری کریں، کبھی ان کی ناشکری نہ کریں۔ ایک حدیث تو یوں ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر اٹھا کر اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ پھر سے حدیث سنیے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر اٹھا کر اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ کس عورت کی طرف؟ جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی۔ اس لیے میری پیاری مائیں اور بہنیں، یہ جو حق میں نے آپ کے سامنے، جو شوہر کا حق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، 6 حق، آپ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق